میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روئے زمین کے تمام مسلمانوں سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، وہ میری اس ویڈیو کو ضرور سنیں کیونکہ اس کے اندر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ تکاثر پارہ نمبر 30 سیریل نمبر 102 تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کی تشریح بھی کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے، اور اتنے لوگوں کو شیئر کرو کہ کیا پتہ ہمارے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اور اس کار خیر میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور اس کا انعام ضرور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سیکھنا، سکھانا اور اس پہ عمل کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ تکاثر، جس میں جو سیریل نمبر 102 ہے، آیتیں اس میں 8 ہیں اور رکوع اس میں 1 ہے۔ پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر مسلمان کے اوپر جو پڑھے گا درود، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ یہ تو ایک مقدار بتائی گئی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انعامات عطا کریں گے۔ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا اردو ترجمہ: تمہیں زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کاش تم یقین کے ساتھ جان لیتے، یقیناً تم جہنم دیکھو گے، پھر تم اسے آنکھوں سے یقیناً دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ تکاثر کب نازل ہوئی؟ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ عرب کے بعض قبائل اپنے مال، اولاد، طاقت اور افراد کی کثرت پر فخر کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ قبرستان جا کر اپنے مرے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی گنتے تھے اور ایک دوسرے پر برتری جتاتے تھے۔ اس تکبر دنیا پرستی اور غفلت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ سورت انسان کو
اطلاع دیتی ہے، بتاتی ہے دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہے گی، قبر ہر انسان کا انجام ہے، موت ہر انسان کا انجام ہے، موت کے بعد اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، انسان ہر نعمت کا حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو جائز نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح دی، جسم دیا، خوبصورت شکل و صورت دی، انسان پیدا کیا، بھیڑیا جانور نہیں پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل دی، کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، مسلمان پیدا کیا ہوتے ہی مسلمان۔ اس کے بعد دین کی دولت دی، دنیا کی دولت دی، اولاد کی دولت دی، عقل دی، صحت دی، صحت کی بھی ایک دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اے انسان تمہیں زیادہ کی طلب نے غافل کر دیا۔ زیادہ طلب کس چیز کی؟ مال کی، دولت کی، خواہشوں کی، اولاد کی، غافل کر دیا۔ یعنی انسان مال، جائیداد، تجارت، شہرت، اولاد، دنیاوی مقابلہ اور دنیاوی چمک دھمک میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زینت ہے، وقتی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20، سورہ تکاثر کی آیت نمبر 2، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تشریح اس کی یہ ہے یعنی انسان پوری زندگی دنیا جمع کرتا رہا مگر آخر کار قبر میں اتر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ موت کے بعد انسان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ دنیا عارضی تھی، قبر حق ہے، ہر کسی نے قبر میں جانا ہے، جنت اور جہنم حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حساب کتاب سب کا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم یقین کے ساتھ جان لیتے، جو چلے گئے جان لیتے اور جو ہیں وہ جان لیں۔
اگر انسان کو آخرت کا سچا یقین حاصل ہو جائے تو گناہوں سے بچنے لگے، نماز کی پابندی کرے، ظلم چھوڑ دے، تکبر ختم ہو جائے، دنیا میں دل اس کا کم لگے، مسجد میں زیادہ دل لگے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ اس کا دل لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ ٹائم دے۔ جہنم کے بارے میں بتا رہا ہوں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ یہ ایک آیت انسان کو ڈرانے کے لیے ہے تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ اور فرمایا جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ہولناک آواز سنیں گے۔ سورہ ملک آیت نمبر 7۔ جنت کے انعامات، جو لوگ دنیا کی غفلت چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں گے ان کے لیے جنت خوشخبری ہے۔ جو لوگ دنیا کی غفلت چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کریں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، اور فرمایا ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے۔ جنت کی نعمتیں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں دیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، نعمتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ صحت، وقت، مال، اولاد، علم، امن، ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے اس کی عمر، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ چاروں اماموں کے اقوال، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل کو سخت کر دیتی ہے، جبکہ آخرت کی فکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو میں آپ لوگوں کو سورہ تکاثر کی ترجمہ اور تفسیر سنا رہا ہوں، اس کو بار بار سنتے رہنا اور اس پہ عمل کی کوشش کرنا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو موت یاد رہتی ہے اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورہ تکاثر پر غور کریں تو یہ انہیں غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل کامیابی دنیا جمع کرنا نہیں بلکہ آخرت بچانا ہے۔ اہل بیت اور ائمہ کی نصیحتیں، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، پس آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کو یاد رکھا اس کے لیے دنیا کی خواہشات چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ سورہ تکاثر کے اہم پیغامات، دنیا کے لیے ہدایت، دنیا میں رہو مگر دنیا کو دل میں نہ بساؤ، مال کو اللہ کی امانت سمجھو، نماز، قرآن اور ذکر کو نہ چھوڑو، قبر اور آخرت کو یاد رکھو، تکبر اور مقابلہ بازی سے بچو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آخرت کے لیے پیغام، قبر حق ہے، حساب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ سورہ تکاثر کی فضیلت، سورہ تکاثر انسان کے دل سے غفلت دور کرتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے، دنیا کی محبت کم کرتی ہے،
قبر کو یاد دلاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ مسلمانوں، انسانوں اور جنات کے لیے خاص پیغام۔ یہ سورت صرف عربوں یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ عمل کی نصیحت۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید روزانہ پڑھیں، قبر کی تیاری کریں، حلال رزق کمائیں، صدقہ خیرات کریں، غرور اور تکبر سے بچیں، موت کو یاد رکھیں۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے دنیا کی غفلت نکال دے اور آخرت کی تیاری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو سورہ تکاثر قرآن مجید کی سورت نمبر 102، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہیں، اس کو ضرور پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ انشاءاللہ آپ غفلت کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ہدایت والی زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، ہدایت دے۔ اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اس پہ آمین بھی کہیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ آمین ثم آمین۔